سورة الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. سورة الفتح مدنی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی. اشارہ ہے صلح حدیبیہ کی طرف، جس میں بظاہر تو صلح کی گئی ایسی شرائط پر جو مسلمانوں کے نزدیک ناپسندیدہ تھی، لیکن انہی شرائط کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے آئندہ بہت بڑی بڑی کامیابیوں کے دروازے کھول دیے. اس لیے اس کو فتح مبین کہا جاتا ہے، تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں تھے، وہ معصوم تھے، لیکن اس کے باوجود وہ انتہائی عاجزی کرنے والے تھے. عبادت کتنی کرتے؟ آج سے طاق رات شروع ہو رہی ہے، اعتکاف شروع ہو رہا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کے قدم پھٹ جاتے تھے. حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں. آپ نے فرمایا، کیا پھر میں شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کروں؟ عمر کے آخری حصے میں جب آپ کا وزن بڑھ گیا، جسم تھوڑا فربا ہو گیا اور بہت زیادہ قیام دشوار ہو گیا، تو آپ بیٹھ کر رات کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور جب رکوع کا وقت آتا تو کھڑے ہو جاتے تھے، تقریباً 30 یا 40 آیات پڑھتے پھر رکوع کرتے. تو اگر آپ کو بھی کوئی تکلیف ہو، ایسی ٹانگوں میں تکلیف ہو یا کچھ، یہ نہیں کہ اچھے بھلے ہوں اور صرف نماز کے وقت بیٹھ جائیں. کئی لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، تو ایسا کرنا درست نہیں. جب آپ کی بھی عمر 60 سال ہو جائے گی پھر کر لیجئے گا. تو ایسی تکلیف کی صورت میں کیا ہے کہ انسان اللہ اکبر کرے، سورۃ فاتحہ پڑھے، اور جب تلاوت کی باری آئے جتنی دیر پڑھ سکتا ہے کھڑے ہو کر پڑھے، جب نہیں کھڑے ہو سکتے تو پھر بیٹھ جائے، اور پھر جب رکوع کرنے لگے تو وہیں سے نیچے بیٹھے بیٹھے رکوع نہیں کرے، پھر کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر باقاعدہ رکوع کرے اور پھر سجود کرے اور پھر اسی طرح باقی نماز ادا کرے. تو آج آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زیادہ عبادت کس لیے کریں گی؟ شکر گزار بندہ بننے کے لیے. اور ہمیں تو شکر کے ساتھ ساتھ گناہوں کی معافی بھی چاہیے. شکر کس بات پر؟ کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا، قرآن دیا، اپنی پہچان دی، اور پھر ہمیں اس راستے پر چلنے کے لیے بہت سے وسائل عطا کیے. اور ان ساری نعمتوں کی جو ناقدری ہم نے کی، اللہ ہمیں اس پر معاف کر دے اور آئندہ کے لیے ہمیں بہترین کاموں کی توفیق عطا فرمائے. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور وہ تم کو زبردست نصرت بخشے. وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں. سکینت
اطمینان قلب اور ثبات قلب کو کہتے ہیں. زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ علیم اور حکیم ہے. اس نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے. اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے. یعنی یہ سکینت ان مومنوں کے اندر تو اتری ہی تھی، لیکن یہ سکینت ہر اس مومن کے اندر اترتی ہے جو اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے. اور جب وہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کو غلط سمجھ کر اس پر کوئی الزام تراشی کی جاتی ہے یا اس کی کردار کشی کی جاتی ہے تو بھی وہ اس سے پریشان نہیں ہوتا. اس کے دل کے اندر ایک سکون اور ایک ٹھنڈک اور ایک اطمینان ہوتا ہے اور وہ اس راستے کو چھوڑنا نہیں چاہتا. وہ اس راستے پر جمے رہنا چاہتا ہے کیونکہ یہ راستہ تو کانٹوں بھرا راستہ ہے، اس میں مشکلات تو ہوں گی، لیکن جمیں گے وہی جو واقعی اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف آنے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کی قدردانی کرے گا، مرد ہوں یا عورتیں، اور ان کو جنتیں عطا کرے گا اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے گا. اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں. برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے، اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت برا ٹھکانہ ہے. یاد رکھیے کبھی بھی اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 روز قبل فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص اللہ کے ساتھ حسن ظن کے ساتھ فوت ہو، کیونکہ فوت ہوتے وقت ایک تکلیف بھی ہوتی ہے نا، تو اس وقت دل میں کوئی برا خیال نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ یہ تکلیف کیوں رکھی ہے آپ نے اور مجھے کیوں اتنی تکلیف دی جا رہی ہے یا مجھ پر ایسی بیماری کیوں آ گئی ہے. اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے. اور اگر بیمار تنگ بھی پڑ رہا ہو تو آس پاس کے لوگ جو عیادت کرنے والے ہیں وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرائیں تاکہ انسان ایمان کی حالت میں، حسن ظن کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. اگر وہ اچھا گمان کرے اچھا ہوگا تو اچھا ہوگا، اگر برا ہوگا تو برا ہوگا. ایسے کو تیسی، اگر تم برا سوچتے ہو تو پھر تمہارے ساتھ ایسا ہی ہوگا. تو ہمیں ہر حال میں بی ہوپ فل اینڈ بی گریٹفل، اچھی اچھی باتیں سوچنی چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور دین کے معاملے میں، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. زمین اور آسمانوں کے لشکر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ زبردست اور حکیم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو، اس کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. یعنی اللہ کی تسبیح، حمد و ثنا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہمارے پاس بھیجا تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم ایمان لائیں اور آپ کو قوت دیں اور آپ کی تعظیم کریں، عزت کریں. یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، ادب ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے، یہ اشارہ ہے صلح حدیبیہ کے وقت اس بیعت کی طرف جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر عام ہو گئی تھی. تو مسلمانوں کے پاس چونکہ لڑنے کے لیے اور بدلہ لینے کے لیے کچھ خاص اسلحہ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوچ کے تحت کہ کہیں لوگ خوف زدہ ہو کر بھاگ نہ جائیں، ان سے عہد لے لیا جائے، تو آپ نے ایک درخت کے نیچے سب لوگوں کو جمع کیا اور ہر ایک سے الگ الگ بیعت لی. اور جب حضرت عثمان کی باری آئی تو آپ نے اپنا ایک ہاتھ اپنے دوسرے کے اوپر رکھا اور ان کی طرف سے بھی بیعت کی. تو بہرحال یہ بیعت اس بات پر تھی کہ ہم ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے اور ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، جو کہ اگرچہ ایک غلط افواہ تھی جو بعد میں غلط ثابت ہوئی، لیکن اس وقت ان کو آزما لیا گیا، امتحان لے لیا گیا کہ اس وقت بغیر اسلحے کے کیسے لڑو گے. اب بھی کیا راضی ہو تم اللہ کے دین کی مدد کے لیے؟ کیونکہ یہاں پر آیا نا کہ رسول تو اس لیے بھیجا گیا کہ ایمان لاؤ، اس کو قوت دو، اس کی تعظیم کرو. تو اب کیا تم ایسے احکامات پر عمل کرتے ہو؟ کیونکہ پڑھنے کے لیے تو بہت آسان ہے، لیکن جب مشکل وقت میں انسان ذاتی کاموں کو پیچھے چھوڑ کر دین کو آگے رکھتا ہے تو ہی وہ اپنے ایمان کی سچائی ثابت کرتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے
وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا، نظر تو نہیں آ رہا تھا لیکن اللہ ہی جانتا ہے کہ کیسے تھا، مگر تھا۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، اللہ ان قریب اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، ان سے کہنا اچھا یہی بات ہے، تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روکنے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اور وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے، تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرے کے لیے نکلنے کے لیے کہا تو کچھ لوگ جو تھے وہ نہیں گئے تھے آپ کے ساتھ۔ بتایا گیا کہ اب جب واپس جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے، طرح طرح کے عذر اور بہانے کریں گے جو کہ ان کی عادت ہے، اور کیا کہیں گے، شغلتنا، انڈر لائن کیجیے، شغلتنا اموالنا واہلونا فاستغفر لنا، ہمیں ہمارے گھر والوں نے اور کام کاج نے، بزنس نے، جاب نے مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کر دیں۔ خود یہ بھی توفیق نہیں کہ اپنے لیے معافی مانگے، کیونکہ وہ اس کو غلط سمجھتے نہیں تھے، وہ سمجھتے تھے یہ ڈیوٹی ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے، جب اللہ کی پکار آ جائے، بلاوا آ جائے، چاہے نماز کا ہو، چاہے جہاد کا ہو، چاہے کسی اور نیکی خیر کے کام میں حصہ ڈالنے کا ہو، اس وقت لبیک کہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس وقت یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ نہیں آج تو میری چھٹی کا دن نہیں، آج تو میں کام پر ہوں، اور آج تو میرا فلاں کام رہتا ہے۔ بہانے نہیں کر سکتے، جب کال آ گئی تو بس اب فوراً اٹینڈ کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، یعنی ٹائم نکالو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، پھر دنیا کی لالچ نہیں رہے گی، اور تمہارا فقر دور کر دوں گا، تھوڑے وقت میں جو کماؤ گے اس میں بھی بہت برکت ہو جائے گی۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کام میں مشغول کر دوں گا، اور اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا، تمہاری ضروریات ساتھ ہی رہیں گی، تم پریشان ہی رہو گے کہ اتنی محنت اور کوشش کے باوجود کچھ حاصل کیوں نہیں ہو رہا، تنگی اور مشقت جا کیوں نہیں رہی۔ تو ہم اس آیت کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم تو ایسا نہیں کرنے والے کہ عبادت کے وقت میں کہیں کہ نہیں آج تو بہت کام ہے، آج نماز نہیں پڑھ سکتی، یا آج میں جو بھی اپنے ذمے کوئی ڈیوٹی ہے اس کو نہیں کر سکتی۔ مگر اصل بات وہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یوں سمجھا تھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھروں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ نہتے مسلمان جا رہے ہیں کفار کے مرکز میں، اور دیکھتے ہیں کہ اب ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، کیونکہ پچھلے ہی سال جنگ احزاب گزری تھی جس میں مسلمانوں نے ان کو شکست دی تھی، تو اس کا بھی غصہ ابھی تک کفار مکہ کے دل میں اور آس پاس کے قبائل کے دل میں تھا۔ تو اگلے ہی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 لوگوں کو ایک تلوار کے ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو جاتے، بظاہر انہونی سی بات تھی، تو اس میں منافقین نہیں ساتھ گئے تھے، تو جب واپس آئے تو بہانے وغیرہ کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہانے نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم سمجھتے تھے کہ یہ واپس نہیں آ سکیں گے، کہ خود دشمنوں کے نرغے میں جا کے دینے لگے اپنے آپ کو، اور یہ خیال تمہیں بہت اچھا لگا کہ چلو قصہ پاک، اور تم نے بہت برے گمان کیے، اور تم سخت بدباطن لوگ ہو، اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ اشارہ ہے بعد کے غزوات کی طرف جس میں مسلمانوں کو مال غنیمت وغیرہ حاصل ہوا، جیسے غزوہ خیبر ہے یا اور غزوات۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں، ان سے صاف کہہ دینا تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے۔ یہ کہیں گے نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو، حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔
ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا کہ ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں گے. اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر پھر تم اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے منہ موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا. اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے. ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ ان قریب حاصل کر لیں گے. اللہ زبردست اور حکمت والا ہے. اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے. فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تم کو عطا کر دی، اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے گئے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے، اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے. اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے، اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے، یعنی وقت آئے گا تو تم وہ بھی علاقے فتح کر لو گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ کافر اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے. یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ان سے روک دیے، یعنی حدیبیہ کے مقام پر، حالانکہ وہ انہیں تم پر غلبہ عطا کر چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا. وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ تک نہ پہنچنے دیا. اور اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور عورتیں موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم نادانستگی میں انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا، تو جنگ روکی نہ جاتی. روکی وہ اس لیے گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے. وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھائی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا. اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو خواب سچ کر دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا. انشاءاللہ تم مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے. اس عمرے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ لوگوں کو لے کر مکہ روانہ ہو رہے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں. تو لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی پچھلے سال ہی تو جنگ ہوئی ہے اور ابھی مسلمانوں کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں، اور سب لوگ جا بھی نہیں سکتے کیونکہ کوئی بیمار ہے، کوئی کسی طرح. تو پھر کیا ہوگا، اور جانا بھی دشمنوں کے گھر میں ہے، کہیں وہ کوئی مشکل نہ پیدا کر دیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے اور اس کے لیے اسباب مہیا کر دیتا ہے. اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا. وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی مرضی سے نہیں چل پڑے تھے، آپ کو خواب دکھایا گیا تھا اور وہ خواب سچا خواب تھا، کیونکہ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں. کہ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا. وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو پوری جن سے دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جو لوگ اس کے ساتھ ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ،
وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں. جب تم دیکھو گے تو انہیں رکوع اور سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے. یعنی یہ ہے آؤٹ لک صحابہ کا. سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں اور جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں. یہ ہے ان کی صفت تورات میں، اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے، گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے اپنی کومپل نکالی. یعنی پہلے چند لوگ مسلمان ہوئے، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی اور پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی. کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں. اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے. تو اس میں بیسیکلی صحابہ کرام کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کیسے لوگ ہیں. سب سے پہلے بات تو یہ بتائی گئی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. رحماء بینہم کا رشتہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندوں کی مثال آپس میں محبت اور اتفاق اور شفقت میں جسم کی طرح ہے. جب جسم کے اعضاء میں سے کوئی عضو کو تکلیف ہوتی ہے، سارے جسم کو نیند نہیں آتی اور پھر بخار چڑھ جانے میں وہ اس کا شریک ہو جاتا ہے. ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہمارے دلوں میں مومنوں کی، اہل ایمان کی قدر و قیمت ہے، اور ہم ان کی برائیوں اور خطاؤں کے باوجود انہیں ان کا حق دینے کو تیار ہیں. سورۃ الحجرات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحجرات مدنی سورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، ان سے آگے نہ بڑھو، ان کی بات سے آگے بڑھ کر اپنی رائے نہ دو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. یعنی
جب دین کا کوئی حکم ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا خیال یہ ہے، میری رائے یہ ہے، یا مجھے یہ پسند ہے. کیا ہونا چاہیے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یہی حق ہے، یہی سچ ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو. یہ آپ کے دور کے لیے تھا، اور آج آپ کی احادیث جہاں پڑھی جا رہی ہوں یا آپ کا ذکر مبارک کیا جا رہا ہو، آپ کی سیرت کے بارے میں پڑھا جا رہا ہو، تو اس مجلس کا ادب بھی ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے ہم قرآن مجید کی مجلس میں خاموشی سے بات سنتے ہیں اور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں. یعنی ان مجالس میں جہاں احادیث اور سنت اور سیرت کا ذکر ہو، وہاں پر بھی تم ایسا رویہ اختیار نہ کرو کہ جس سے کسی قسم کی کوئی بے ادبی سامنے آتی ہو، اور بحث مباحثہ نہ کرو، یا چیخنے چلانے والی کوئی کیفیت نہ ہو، یا اس میں ہنسی مذاق کی ایسی کیفیت نہ ہو کہ جو ادب کے منافی ہو. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جا کر بھی آواز بلند نہیں کرنی چاہیے. افسوس یہ کہ آج مسلمان اس مسجد میں جانے کا شوق تو بہت رکھتے ہیں، لیکن جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر ادب ملاحظہ نہیں رکھتے. تو خود بھی اس بات کو اپنے پلے باندھ لیجئے، اور جو کوئی عمرے یا حج پہ جا رہا ہو اور مسجد نبی جانے والا ہو، اس کو بھی یاد دہانی کرا دیجئے کہ وہاں پر آوازیں اونچی کرنا اور چیخنا چلانا منع ہے، اور دنیا کی فالتو باتیں کرنا اور ہنسی مذاق کرنا اور ادھر ادھر کی کہانیاں اور قصے اور فضول قسم کی گفتگو یا لغو گفتگو میں مشغول ہونا، یہ سب ادب کے خلاف ہے. صاحب بن یزیب کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی میں کھڑا ہوا تھا کہ کسی نے میری طرف کنکری پھینکی. میں نے جو نظر اٹھا کے دیکھا تو حضرت عمر تھے. انہوں نے کہا یہ جو سامنے دو لوگ بیٹھے انہیں میرے پاس لے کر آؤ. جب وہ آئے تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں. حضرت عمر نے کہا اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیے بغیر نہ چھوڑتا. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز بلند کر رہے ہو، یعنی تم اس مسجد کا یہ ادب کر رہے ہو کہ اپنی آوازیں اونچی کر رہے ہو. تو یہ حکم قرآن نے بھی دیا ہے، اور یہ حکم ہمیں صحابہ کے طرز عمل سے بھی پتہ چل رہا ہے. اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے. یعنی جیسے آپ کے دور میں آپ کے سامنے بلند آواز سے بولنا منع ہے، اسی طرح جب آپ کی کوئی حدیث سنائی جا رہی ہو یا کوئی آپ سے متعلق بات بتائی جا رہی ہو تو اس میں آگے سے اعتراض کرنا اور بحث کرنا اور آواز بلند کر لینا وہ بھی درست نہیں. عمران نے ایک روز ایک حدیث بیان کی، کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ساری خیر ہی خیر ہے. بشیر بولے ہم اپنی بعض کتابوں یا حکمت میں پاتے ہیں کہ حیا سے سنجیدگی اور وقار پیدا ہوتا ہے اور کبھی کمزوری بھی. یہ سن کر عمران کی آنکھیں غصے کے مارے سرخ ہو گئی. کہنے لگے کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتا ہوں اور تم اس کے خلاف بیان کرتے ہو کہ نہیں حیا اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس سے کمزوری بھی پیدا ہو جاتی، یعنی انسان ویک ہو جاتا ہے. تو جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو اس کو کاٹنے کے لیے کوئی بات نہیں گھڑنی چاہیے اور کوئی بیان نہیں کرنی چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں نکالنی چاہیے. اور پھر اس طرح بھی آپ کو آواز نہ دو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو دیتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو. کس قدر ڈرنے کی بات ہے. انسان اللہ کے پاس پہنچے اور دیکھے تو اعمال نامہ چٹ کہاں گیا، وہ ایسی بد اخلاقیوں کی نظر ہو گیا کہ ساتھ کچھ بھی نہیں آیا، سب ضائع ہو گیا. اس لیے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن طریقہ نہیں جانتے کہ محبت کرنی کیسے ہے. تو یہ محبت عام انسانوں والی محبت نہیں ہے کہ جن کے ساتھ آپ پھر لاڈ پیار میں وہ کچھ کر جاتے ہیں جو ادب کی حدود سے نکل جاتا ہے تو بھی وہ عام انسان ہوتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. لیکن یہ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغام لانے والے ہیں، ان کا مقام عام انسانوں سے بہت بلند ہے. ہمیں حکم دیا گیا پچھلی صورت میں کہ ان پر ایمان لایا جائے، ان کو قوت دی جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے. جو لوگ اللہ کے رسول کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے. ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. دیہات سے آئے ہوئے لوگ یا محمد کہہ کے آپ کو گھر سے آوازیں دیتے تھے. یہ بھی ادب کے خلاف ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. اور آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام پکارا جائے تو اس انداز میں نام نہ لیا جائے. قرآن مجید میں کہیں بھی آپ کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا گیا، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی. یعنی ایک خاص انداز ہے آپ کو پکارے جانے کا تاکہ ہم بھی اس کو فالو کریں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا. اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو تحقیق کر لیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو. یعنی سب سے پہلے تحقیق کی جائے. جیسے اس واقعے میں بھی دیکھیں حضرت عمر پہلے بلاتے ہیں، حالانکہ غصے میں ان پر، پہلے پوچھتے تم ہو کون. کتنی حکمت کی بات ہے کہ پہلے جائزہ لیا جائے کہ اس شخص کی عقل کتنی ہے، اس کو کچھ خود بھی سمجھ ہے یا نہیں. یہ نہیں کہ جو نظر آئے انسان اس پر بڑے بڑے حکم نافذ کرنا شروع کر دے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، خوب جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. اگر وہ بہت سے تمہارے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ. مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی ہے اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا لیا ہے. اللہ ہمیں بھی عطا کرے. اللہم زیننا بزینت الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین. اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے اور ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے. اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا. ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے راست رو ہیں اور اللہ علیم اور حکیم ہے. اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو. پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. یہ بھی اہل ایمان پر ایک ذمہ داری ہے کہ اگر ان کے علم میں یہ بات آئے کہ دو لوگ آپس میں ناراض ہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ ان کی صلح کرائی جائے. یہ نہ سوچا جائے ان کے یہ خود ہی نپٹے یا ان کا اپنا ہی کام ہے، چاہے تو بولیں چاہے تو نہیں، کیونکہ آپس کی ناراضگی جو ہے یہ بہت بڑا بگاڑ اور فساد پیدا کرتی ہے اور ہم خاموش تماشائی بن کے نہیں رہ سکتے. پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ. یہ نہیں کہ ایک فریق پر ساری زیادتی ہو جائے. اور انصاف کرو، اور انصاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. یقیناً اللہ محبت رکھتا ہے انصاف کرنے والوں سے، چاہے کوئی اپنے گھر کے اندر انصاف کی روش اختیار کیے ہوئے ہو یا کسی انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر. ایسے لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوں گے، یعنی ایسا امام جو عادل ہو.